یا اللہ. کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کے لیے اگر قرآن پاک پڑھا جائے تو میت کو ثواب ہوتا ہے. میرا بھائی یہ مسئلہ بھی مختلف فی ہے. بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ ثواب نہیں ہوتا. لیس للانسان الا ما سعی. ثواب اسی کا ہوتا ہے جو اس نے عمل کیا. جو اس نے عمل نہیں کیا ثواب کس بات. لیکن جمہور اسی بات کے قائل ہے کہ ثواب ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پڑھنے کا اور ہمارے دعائیں کرنے کا اس کو فائدہ ہی نہ ہو تو پھر تو جنازہ پڑھنے کی کیا ضرورت تھی. اگر ہماری دعاؤں سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک پہ کھڑے ہو کے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ الْآنَ يُسْأَلُ. ابھی سوال جواب ہوگا. اپنے بھائی کے لیے دعا کرو. مسئلہ یہ ہے کہ کیا قرآن پڑھ کے کسی کو ثواب پہنچانا. بعض علماء تو اس کے قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب ایک فیصلہ ہے قرآن میں کہ آدمی کو وہی ملے گا جو اس نے کمایا. یہ اس نے تو نہیں کمایا, اس کو کیوں ملے. لیکن جمہور یہ کہتے ہیں کہ نہیں ثواب اس لیے کہ اگر ہم کسی کے لیے قرآن پڑھ کے بخش رہے ہیں تو اس کی کوئی نیکی ہے نا ہمارے ساتھ جس کی وجہ سے ہم پڑھ رہے ہیں. تو گویا یہ بھی اسی کی محنت ہے نا. اگر وہ ہمارا دشمن ہوتا ہمیں گالیاں دے تو ہم کہاں قرآن بخشتے. تو یہ بھی اس کی نیکی ہمیں پڑھا رہی ہے. اسی طریقے سے جیسے کہ سرکار دو عالم نے رحمت دو جہان فرمایا ان دو قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے. آپ نے کھجور کی چھڑی منگا کے اس کو چیر کے دو حصے کیا اور پر لگا دی اور میں انشاءاللہ جب تک یہ سبز رہے گی تو اللہ اس کے عذاب میں تخفیف کر دے گا. مانا کیا ہے, سبز رہے گی تو سبز مانا زندہ ہے. زندہ ہے تو ذکر کر رہی ہے. خشک ہو کے مر گئی تو اب ذکر بند. اس ذکر اگر ایک چھڑی کے ذکر کا فائدہ پہنچ رہا ہے تو ہمارے ذکر کا فائدہ کیوں نہیں پہنچے گا.